اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے لوگوں، اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، اللہ رب العالمین جو مالک ارض و سما ہے، اللہ رب العالمین دنیا کو بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین دنیا کو سجانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین جب تم رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہو، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہو، اس کے باوجود اللہ رب العالمین تمہیں 3 ٹائم کھانا دیتا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما۔ اے دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تم مسلمان گھرانے میں تم پلے بڑے ہو، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب تمہاری موت آئے تو 10 لوگ تمہاری جنازے میں کھڑے ہو جائیں۔ اے لوگوں، آج یہ فیصلہ کر دو ان کی نماز جنازہ کو یہی روک دیا جائے، اور یہ فیصلہ کر دو انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کام کیا ہے، ہم یتیم تھے، ہم بے سہارا تھے، ہم مسکین تھے، ہمارے کوئی یار و مددگار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق ظلما طوقه الله تعالى من 7 أرضين يوم القيامة۔ معزز و مکرم حاضرین،
تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک اچھا، سچا اور سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری کڑی، آخری لیڈر، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے پورے امت مسلمہ سے ایک ہی چیز بار بار ذکر کیا اور یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، کہ تم یاد رکھنا کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا کیے گئے ہو، مسلمان ہو، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تم اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، جو سچے اور اچھے قرآن و حدیث اور منہج کے مطابق جو چلنے والا ایک مذہب ہے یا ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، اسی میں تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ تو تم جب تک اس زمین پر رہنا، تب تک تم جو ہے حق کی بات کرنا، حق پر رہنا، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا کہ جب تمہاری موت آئے تب بھی تم حق پر ڈٹے رہو اور حق کے ساتھ قائم رہو، اور پھر اللہ رب العالمین سے جب اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری ملاقات ہو، پھر بھی حق کے ساتھ ہی تمہاری ملاقات ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بار بار اس بات کو ذکر کیا اور کہا، اے لوگوں، تم کسی انسان کے بہکاوے میں مت آنا۔ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر، دنیا کے آشائش و آرام کو دیکھ کر تمہاری جو ابدی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے ہو، اس زندگی کو تم بھلا مت دینا، اس زندگی کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ رب العالمین بار بار ایک بندہ مومن سے اسی بات کا خطاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے اور فرمایا، اے لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہو، جو اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے تم اپنے آپ کو کہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری پرورش و پرداخت، تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری جو تھی وہ مسلم رواج سے، مسلم رواج یا ریتی کے حساب سے جو تمہاری پرورش ہونی تھی، تمہارے ماں باپ نے وہی پرورش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا، اے ایمان والو، یہاں اللہ رب العالمین نے کسی غیر مسلم کی بات نہیں کی، اللہ رب العالمین نے کسی یہودی کی بات نہیں کی، اللہ رب العالمین نے کسی اور دوسرے دھرم کی بات نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے اگر کہا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں، اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، اللہ رب العالمین جو مالک ارض و سما ہے، اللہ رب العالمین دنیا کو بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین دنیا کو سجانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین جب تم رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہو، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہو، اس کے باوجود اللہ رب العالمین تمہیں 3 ٹائم
टाइम खाना देता है। इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरामीन से डरते रहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वअद व अज़ाब से डरते रहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जहन्नम से तुम डरते रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन बातों से तुम्हें डराया है, धमकाया है, उन सारी चीजों से डरते रहना। इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना। साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी कहा कि ऐसा ना हो जाओ कि तुम जब बड़े हो जाओ, मालो दौलत कमाने लगो तो तुम हलाल रास्ते को छोड़कर हराम का रास्ता इख्तियार कर लो। हराम के रास्ते दुनिया में बेशुमार हैं, हलाल के रास्ते एक ही है, लेकिन हराम के रास्ते, हराम के तरीके तो बेशुमार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम इस बात की भी दुआ करना, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ दुनिया के बनाने वाले, दुनिया के सजाने वाले पालनहार, दुनिया को अच्छे ढंग से चलाने वाले हमारे परवरदिगार, हम इस बात की भी दुआ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, जब तक तुम इस दुनिया में हमें कायम व दायम रखना, हमारी रोजी रोटी जब तक इस दुनिया के सरजमीन के ऊपर है तब तक हक के ऊपर कायम रखना, और जब हमारी मौत आए, इस दुनिया से हम चले जाएं, इस दुनिया से हमारी रुखसती हो तो हक पर ही हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या ऐसा ना हो कि मौत के वक्त जो है तुम्हारे नाम किसी दूसरे के साथ लग जाए, कहीं लोग तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे मरने के बाद ये न कहें कि फला इंसान तो दुनिया में बेकार था, फला इंसान तो दुनिया की जिंदगी में कभी नेकी के काम नहीं अंजाम दिए, कभी नेकी के रास्ते में उन्होंने नहीं चला। इसलिए आखिरत में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारी मुलाकात हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बात की दुआ करना वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना भी तो इस्लाम की हालत में मरना, तुम मरना भी तो मुसलमान की हालत में मरना, तुम ईमान लेकर मरना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करना तो तुम मुसलमान होकर मुलाकात करना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुख्तसर सी आयत में हमारी और आपकी जिंदगी के जो मनहज है, जिंदगी के जो तरीके हैं, जिंदगी गुजारने की जो है रातों दिन जो हम और आप जिंदगी गुजारते हैं, वो किस हिसाब से हमारी और आपकी जिंदगी होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुख्तसर सी आयत में समझा दिया कि दुनिया में रहना तो हक के साथ कायम रहना। कहीं ये नहीं कि कोई एक छोटा बच्चा तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ये कहने लगे कि आपने जो ये काम किया ये गलत किया, आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आपका रास्ता ये नहीं था, आपका फैसला ये नहीं था, आपका तरीका ये नहीं था, आपका मनहज ये नहीं था, आपका रास्ता ये नहीं था। बल्कि जिंदगी में जब तक सांस लेते रहिए तब तक हक पर रहिए, हक पर कायम दायम रहिए, और दुनिया वालों को भी इस बात की तलकीन कीजिए कि सारे लोग हक के साथ रहें, और कल क़यामत के रोज़ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात हो तो हक के साथ हो, कहीं दूसरे के साथ हमारी और आपकी मुलाकात ना। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हक के रास्ते को छोड़कर इंसान दूसरे तरीके पर जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त वाइद सुनाया है। और आज के डेट में जहां जहां इंसान जाते हैं, या एक आलिम की बहैसियत हजारों लोगों की ये फोन आते हैं, मौलाना उन्होंने हमारे मकान को हड़प लिया, मौलाना उन्होंने हमारी जमीन को हड़प लिया, क्या होगा, क्या होना है, क्या हो सकता है। तो लोग यहां से नहीं बल्कि जहां जहां तक हमारा जो है पहुंचा हुआ रास्ता है, मुंबई तक के लोग फोन करते हैं कि हमारी छोटी सी जमीन की लोगों ने हड़प लिया। लेकिन ये जो आज रीति रिवाज पूरी दुनिया में कायम दायम है, पूरी दुनिया के इंसान चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर एक इंसान इस पर लगा हुआ है। लेकिन दुनिया में इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक के साथ कायम रहने को कहा था, इंसान ने अपने रास्ता को, अपने तरीके को भुला दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान पर गौर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, ऐ दुनिया में रहने वाले सारे इंसानों जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, जो अपने आप को ये दावा करते हो कि तुम मुसलमान घराने में पैदा हुए हो, तुम मुसलमान घराने में तुम पले बड़े हो, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा,
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب تمہاری موت آئے تو 10 لوگ تمہاری جنازے میں کھڑے ہو جائیں۔ اے لوگوں، آج یہ فیصلہ کر دو ان کی نماز جنازہ کو یہی روک دیا جائے، اور یہ فیصلہ کر دو انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ ہم یتیم تھے، ہم بے سہارا تھے، ہم مسکین تھے، ہمارے کوئی اور مددگار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ایک یتیم ہے، ایک مسکین ہے، ایک بے سہارا ہے، آپ ان کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، فیصلے کے کام کرتے ہیں، اگر آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا راستہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آج نہیں تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اگر آج ہم کسی کے ساتھ غلط طریقے سے کوئی غلط ویوہار کرتے ہیں، غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط انداز سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، ایک وقت ہمیں بھوکا رہنا نصیب ہو جائے تو اچھی بات ہے، ایک دن ہمیں بھوکا رہنا پڑے یہ اچھی بات ہے، لیکن کل قیامت کے روز یا اس دنیا میں کوئی انسان انگلی اٹھا کر یہ نہ کہہ دے کہ فلاں انسان غلط تھا، پوری زندگی ہماری یہ نہ بیکار ہو جائے، ہم نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ جو تھا، لوگوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک تھا، لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا سلوک نہ ٹھیک ہو تو ہی غلط ہے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اگر غلط طریقے سے ہم ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں ڈالتے ہیں، اگر ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ کھانا بھی جاتا ہے، ایک کوئی چیز ایک مٹھائی بھی غلط طریقے سے کھاتے ہیں تو وہ گویا کھانا نہیں ہے، وہ دنیا کا شہد و آرام نہیں ہے، وہ دنیا کی مٹھائی نہیں ہے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، بلکہ ہم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ آج تو معلوم یہ ہوتا ہے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم آسودہ حال ہے، ہم جو ہے پورا تندرست کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسے ہم اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، بلکہ یہ راستہ نہیں ہے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، بلکہ ہم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں، جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اللہ رب العالمین آج نہیں اگر ہماری پکڑ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے، سارے دنیا والے، سارے ہتھیار دیارہ والے، یا دنیا میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، کٹیہار کے لوگ، بہار کے لوگ، سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ وہ یتیم، وہ بے سہارا، وہ مسکین، وہ فقیر لوگ کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ رب العالمین انہوں نے میرا مال، میرا دولت ناک طریقے سے چھینا ہے، اللہ رب العالمین انہوں نے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوا تھا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہوگا، فرشتے سارے لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت آئیں گے اور کہیں گے چلو آج تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں کوئی بھاگنے کا طریقہ نہیں ہے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، چلے آج چلو تمہارا یہ راستہ ہے۔ آج اگر ہم غلط چلتے ہیں، آپ غلط چلتے ہیں تو کوئی ایک لفظ بھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، آج آپ کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے یہاں اس کندھے میں اور آپ کے بھی اس کندھے میں، اللہ رب العالمین دو نہیں بلکہ چار نہیں، ہزاروں طریقے سے کیمرہ فٹ کر رکھا ہے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کا دل بھی دکھائیں، کسی کا دل آزاری بھی کرے، اگر ہم حق کے راستے میں نہیں چل سکتے ہیں تو کسی کو غلط راستہ بھی نہیں دکھا سکتے، اگر ہم حق کے کام نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ غلط ویوہار بھی ہمارا کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، ہمارا غلط کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین بار بار یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، تم حق کے راستے میں ڈٹے رہو، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے کھلے انداز میں گویا کہ ہماری اور آپ کی ایک طریقے سے پکڑ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ اگر ہم ایک لقمہ جو ہلکا سا کھانا ہوتا ہے،
وہ بھی تو دور کی بات ہے، اگر ایک دانہ بھی ہمارے اور آپ کے پیٹ میں ناحق طریقے سے کوئی دانہ گیا ہو، یا ہم نے کسی بھائی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، ہم نے کسی مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں یا غیر مسلم ہو، کسی کے بھی ساتھ ہم نے غلط طریقے سے اپنا رویہ اختیار کیا ہے، اپنا طریقہ اختیار کیا ہے، تو وہ سارے لوگ آج اگر حاضر نہیں ہو سکتے ہیں تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین انہیں فل پاور دے گا، اتھارٹی دے گا، حق دے گا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری آج مانگیں پوری کی جائے گی۔ دنیا میں تم حق مانگا کرتے تھے لیکن تمہیں نہیں ملا، آج اگر حکومت کسی کی ہے، بادشاہ کسی کی ہے، للہ الواحد القہار، آج اللہ رب العالمین جو قہار ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو مالک الارض والسماء ہے، دنیا میں جو بادشاہ کیا کرتے تھے آخرت میں بھی اسی کی بادشاہ پہ آؤ اور آج تمہیں حق مل کر رہے گا۔ تمہارے ساتھ جو بھی غلط رویہ ہوا ہے، جو بھی تمہارے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئے گئے ہیں، ہر ایک چیز تمہیں آج معاوضہ ملنا ہے۔ وہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے ایک ایک کر کے اس کو فیصلہ دلایا جائے گا۔ آج زمینی معاملہ ہے، ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے، لگاتار 10 تاریخ سے کئی دن پروگرام میں گئے ہیں، تو اسی میں بارہا لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا زمین کے میٹر جو اس طریقے سے پھیل گیا ہے، ابھی ارریہ کے اندر ہی کچھ لوگ آئے اور کہا کہ مولانا ہماری جو چھوٹی سی زمین تھی انہوں نے ہڑپ لیا لوگوں نے، تو ان کا کیا ہونا ہے؟ آپ نے اس طریقے سے خطبہ کیوں نہیں دیا؟ آپ نے تقریر کیوں نہیں کی اس پر؟ لوگوں نے یہاں تک اصرار کیا کہ آپ اس گاؤں میں رہیے، جمعہ کا خطبہ دے کر جائیے اس ٹاپک پہ۔ اور یہ ہونا چاہیے، جو لوگ آج حق کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، غلط راستہ اختیار کر لیے ہیں، غلط طریقے سے لوگ چل پڑے ہیں، اس پر آج جو ہے ہر علماء کو چاہیے کہ اس پر جو ہے لوگوں کو تنبیہ کرے، سنائیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی خطرناک، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خطرناک وعید سنائی ہے۔ آج ہم 2-4 میٹر کپڑے کے چکر میں، اچھا بنانے کے چکر میں اگر پوری زندگی ہم نے اپنی بیوی بچوں کی خراب کر دی، ہم اپنا تو خراب ہو ہی رہے ہیں، اگر بیوی بچوں کی ہم نے خراب کر دی تو پھر یہی بیوی بچے جن کے لیے ہم پوری زندگی کوشش کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے بیوی بچوں کے فیوچر بھوش ٹھیک ہو جائے، ہمارا فیوچر ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم یہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ہیں کس راستے پر، حق پر ہیں یا غیر حق پر ہیں۔ اس پر ہمیں اور آپ کو نظر انداز یا جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خطرناک وعید سناتے ہیں، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق، ایک انسان، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن، دونوں کی کھیت اپنے سے ایک ساتھ ہے، اس کے اندر ایک منڈیر ہے جس کو ہم اپنی زبان میں عائل بولتے ہیں۔ ایک انسان ہل چلاتا ہے، عبداللہ ہل چلاتا اپنے کھیت کے لیے، لیکن اس کی جو ہے عائل ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا کاٹ لیتا ہے، تاکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے ایک بھٹے کی بیج اس میں ڈالیں گے تو اس میں زیادہ پیداوار ہوگا، زیادہ اناج پیدا ہوگا، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے بھی برداشت نہیں ہے، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق، ایک انسان، ایک بالغ جس کو بولتے ہیں ہم اور آپ اپنے زبان میں ایک بدعہ بولتے ہیں، اگر ایک انسان، ایک بالغ سے ایک بدعہ بھی کسی انسان کی زمین کو ناحق طریقے سے ہڑپ لیا ہو، طوقہ اللہ تعالی من 7 اراضین، اگر اتنے کے اندر جو ہے ایک گڈھا کھودا جائے، اسی کی مٹی ہمارے سر پر لاد دیا جائے تو ہم اس کو اٹھانے پر طاقت نہیں رکھتے ہیں، قدرت نہیں رکھتے ہیں، ہم لے کر چل نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، جو دنیا میں کسی انسان کے ساتھ تمہارا رویہ یا تمہارا معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے، طوقہ اللہ تعالی من 7 اراضین، اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز عبداللہ اور عبد الرحمن دونوں کو بلائے گا، اللہ رب العالمین دونوں کو حاضر کرے گا اور کہے گا، اے عبداللہ، تم جو ہے حق پر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، اور ظلم کے ساتھ تمہارے وہ عیل یا منڈیر جو تھے انہوں نے ناحق طریقے سے اپنایا یا ہڑپ لیا تھا، وہ اس بات کی سوچ رکھتا تھا کہ ہم جو ہے 2 بھٹا کے پودا اس میں رکھیں گے تو 1 کلو اناج بڑھ جائے گا۔ آج کوئی بات نہیں ہے، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا ہے، لوگوں نے بدلہ بھی دیا، وہ غلط تھا، لیکن تم حق پر قائم رہے، اس لیے آج تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا،
اے فرشتے جاؤ اور جو ہے اس زمین کو اکھاڑ کر لاؤ۔ اللہ رب العالمین ایک زمین نہیں بلکہ 7 زمین کی بات کرتا ہے۔ 7 زمین کو اللہ رب العالمین جو آسمان و زمین کو تہ بتہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے 7 آسمان 7 زمین کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے اس بات کا اعلان لگائے گا، اے فرشتوں کی جماعت کہاں ہو تم سارے حاضر ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سارے فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ تم سارے لوگ اس زمین کو مالا بناؤ جس طریقے سے آج عورتیں گلے میں ہار پہنتی ہیں۔ ایک نہیں بلکہ 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا حکم دے گا اور کہے گا مالا بنا کر لاؤ، ہار بنا کر لاؤ۔ توقہ اللہ تبارک و تعالی من 7 ارضین، اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت سے کہے گا جاؤ اور مٹی کو اکھاڑ لاؤ، اس کا ہار تیار کرو۔ جس طریقے سے آج مرد حضرات بھی بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی جو ہار پہنا کرتے ہیں، یہ ہار نہیں بلکہ یہ جہنم کا ایک انگار اپنے گلے میں لٹکائے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہار پہننے کا حق تو ہے عورتوں کو، لیکن ہم اور آپ غلط طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ اور اس زمین کو اکھاڑ کر لاؤ۔ زمین کو نہیں، اس کے نیچے بھی اگر زمین ہے تو اس کو بھی اکھاڑ کر لاؤ، اس کے نیچے بھی زمین ہے تو اس کو بھی اکھاڑ کر لاؤ۔ ایک نہیں 2 نہیں 7 زمین کو فرشتوں کی جماعت جا کر اکھاڑ کر لائیں گے اور سارے زمینوں کا ہار بنا کر اس انسان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ ذرا تصور تو کیجئے، آج اگر 10 کلو مٹی یا 20 کلو مٹی ہمارے سر پر رکھ دیا جائے اور ہمیں کہا جائے یہاں سے 2 کلومیٹر آگے چلنا، تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو پھر ہم اور آپ اس طریقے کے جھمیلے میں کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین بار بار انسان سے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، تمہاری پرورش و پرداخت مذہب اسلام میں ہوئی ہے، مذہب اسلام کے ماننے والے ہو۔ اللہ رب العالمین بار بار ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، لفظ آمنو کا استعمال کر رہا ہے۔ اس سے متعلق بات یہ معلوم ہوتی ہے غیر مسلم تو پہلے ہی چھڑ گئے، غیر مسلموں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب مذہب اسلام حساب تو ان کا ہوتا ہے جو اس حساب کے اہل ہوتے ہیں، جو حساب کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک پاگل سے کہا جائے 10 روپیہ ہم تمہیں دیتے ہیں، مارکیٹ جا کر کوئی سامان خرید کر لاؤ، اسے یہ شعور نہیں، وہ نہیں جانتا کہ 10 کا ہے، سکہ ہے یا 20 کا۔ جب اس انسان کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کا حساب و کتاب کیا لیا جائے گا؟ اس لیے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے لوگو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہاری موت اس بات پر آئے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکو اللہ رب العالمین گناہ تو ہوئی ہے، خطا تو کیے ہیں، لیکن کسی کا زبردستی ہم نے کسی کو مارا نہیں، کسی پر ظلم و اتیاچار نہیں کیا ہے۔ ہم نے جو کہ اللہ رب العالمین حق کے ساتھ کیا ہے، لیکن انسان تھے، انسان کے ناطے بھول چوک ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایک جانور ہے، جانور کو جب آپ کو شعور نہیں ہے تو وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ماں کون ہے بہن کون ہے بیٹی کون ہے نہیں جانتا، تو اسے حساب کیا ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آسمان و زمین کو تہ بتہ ایک کے اوپر جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں چھت بناتے ہیں، اسی چھت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ ایک آسمان و زمین کے نیچے ہم ہیں، زمین کے اوپر جو ہے چلتے ہیں، آسمان کے نیچے ہیں۔ اسی طریقے سے 7 زمین 7 آسمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور 7 آسمان کو اللہ رب العالمین نے بغیر کھمبے کے بغیر پیلر کے جھلا کے رکھا ہے، جس کے نیچے کوئی پیلر نہیں ہے، جس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، جس کے نیچے کوئی کھمبا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، یہ اللہ رب العالمین کی پیدائش پر، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق پر جتنا ہم تعریف کریں، ہم تعریف کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، یا ہماری زبان ہی نہیں ہے اس قدر کہ ہم اس چیز کی تعریف کر سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین 7 آسمان 7 زمین کو تہ بتہ بنایا ہے، ایک کے اوپر 2، 2 کے اوپر 3، 3 کے اوپر 4، لگاتار جو ہے 7 زمین 7 آسمان بنایا ہے۔ 7 زمین کو اللہ رب العالمین کہے گا اکھاڑ کر لاؤ اور اس کا مالا بناؤ، چاہے وہ زمین چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ انسان جب 2 کلو مٹی 2 کلو لے کر جو ہے چل نہیں سکتا ہے، اپنے سر پر 5 کلو وزن رکھ لے
تو 1 کلومیٹر چلنے کی قوت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین وہیں پر کہے گا ہم ایک زمین پر قبضہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو 7 کی بات کرتا ہے۔ ہم ایک کو نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بطور عذاب، بطور وعید، بطور خطرناکیہ کہ اللہ رب العالمین 7 کا ذکر کرتا ہے کہ 7 زمین کو اکٹھا کرے گا اور مالا بنائے گا، اور مالا بنانے کے بعد اللہ رب العالمین پہنانے کی کوشش کرے گا اور پہنائے گا بھی۔ تو ہم اور آپ جب 2 کلو یا 4 کلو وزن اپنے سر پر لے کے نہیں چل سکتے ہیں، تو کل قیامت کے روز لا يموت فيها ولا يحيا کے تحت نہ تو کوئی انسان کو وہاں جو ہے زندگی تو جو اللہ رب العالمین دی ہے وہ تو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی، ولا يموت، اور کوئی انسان وہاں مرے گا نہیں، انسان کو موت نہیں آئے گی، انسان موت موت کر چیخے گا، چلائے گا کہ اللہ رب العالمین سمجھ میں تو باتیں آ گئی ہے لیکن ایک موقع تو اور دے، لیکن اللہ رب العالمین موقع وہاں نہیں دے سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی 2 سالہ 4 سالہ 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم جو ہے حق کے ساتھ قائم رہیں، حق کے ساتھ جو حق کا راستہ ہے، حق کا طریقہ ہے، اسی پر قائم رہیے، تاکہ لوگ غلط طریقے سے، غلط انداز سے انگلی نہ اٹھا سکے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ آپ نے جو کیا یہ غلط کیا، آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کا راستہ یہ نہیں ہے، آپ کا طریقہ یہ نہیں ہے، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ اندھیرے کا ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ اس لیے زندگی بھر یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ 100% اس بات کی جو ہے گارنٹی ہے وہ موت ہے، اور اس کے علاوہ 99 یا 100% سے 110 کر لیجئے سارا جو ہے بے گارنٹی کا ہے، کوئی اوریجنل نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے 100% موتی ہے، ہمیں مرنا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں جب موت آئے تو تم اللہ رب العالمین کے سامنے بے خوف اور نڈر ہو کر کھڑے رہنا کہ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں تھے تو حق کے ساتھ تھے، حق کے ساتھ کھڑے تھے، حق میں چلنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے حق کا راستہ اختیار کیا ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم نے غلط کا راستہ چھوڑ دیا، غلط طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، غلط راستے والے انسانوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ہماری صحبت یا ہمارے ساتھی لوگ حق پر تھے، ہم بھی حق پر تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا پر رکھ، اللہ رب العالمین توحید پر قائم و دائم رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو تب تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔